بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق حلال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ رزق حلال حقوق العباد کی ادائیگی کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسب حلال کا اہتمام اور حرام سے اجتناب اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال سے قبل اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو تو اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، وان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ فقال، فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، یعنی اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر فرمایا ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا۔ اشعث اغبرا، اس کے بال پراگندے تھے اور وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، یا ربی یا ربی، اور کہتا ہے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ ومطعمہ حرام، جبکہ اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، جس غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام طریقے سے حاصل کی گئی۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادات قبول ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزی کو پاکیزہ بنائے، کیونکہ حرام خور کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ وہ جنت ہی میں جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سوت النار اولی بہ، وہ گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام مال سے پروان چڑھے اس کے لیے آگ ہی زیادہ لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے اجتناب کی بڑی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کو کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ لوگوں، یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا ناممکن نہیں۔ سیدنا عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے، اس کے ساتھ ساتھ
بلا وجہ کسی سے سوال کرنے سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ بلا وجہ سوال کرنے والا قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا بھی لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ ان احادیث سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کسب حلال کی کس قدر اہمیت ہے اور حرام کمائی کی کس قدر مذمت کی گئی ہے۔ کسب حرام سے بچاؤ کے لیے اسلام نے مشتبہ چیز یعنی جس کی حرمت واضح نہیں، اس سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا، اور ناجائز کسی سے سوال کرنے کو سخت ناپسند کیا اور اس کے حلال کمانے کا درس دیا ہے۔